بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ درس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی خدمات کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج کے درس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق بات کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے خلیفہ بلا فصل۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ لکھتے اور پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ خلیفہ بلا فصل پڑھا اور لکھا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ خلیفہ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی پہلی دلیل وہ مرض الوفات کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف نہ لا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ تو اپنی زندگی میں ہی اپنا مصلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنا اور ان کو اپنا نائب بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر میرے بعد کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ اس وقت جو خلیفہ وقت ہوتے تھے وہی مسجد کے امام ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور مسلمانوں کے امام بنے، اور اس وقت ان کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنایا۔ اور دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، یہ نہ ہو کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے کہ وہ زیادہ حقدار ہے، حالانکہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی پر مطمئن نہیں ہیں، کسی پر راضی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا یہ اظہار فرمایا کہ میرے بعد خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں تحریر لکھ دوں تاکہ کوئی اور شخص خلافت کی تمنا نہ کرے، اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے۔ تو ان دو روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، جس طرح تمام صحابہ کرام نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا، اسی طرح یہاں پر اپنا خلیفہ بھی مانا، جن میں اہل بیت اور باقی جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل تھے جو بیعت کرنے والے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے دل میں میری محبت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جمع ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان نہیں لاتا یا ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ کامل ایمان والا ہے، کامل مسلمان ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر محبت کا دعوے دار ہے تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بلکہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ لازمی طور پر محبت کرے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا جو ہے وہ واقعہ تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اپنے آپ کو حکمران سمجھنے کے بجائے عوام کا خادم سمجھا اور اپنی رعایا کی خدمت کرتے رہے، کبھی بھی اپنے آپ کو تمام لوگوں سے بہتر نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا کہ السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سے صرف سلام کے لیے مجھے کیوں خاص کیا؟ یعنی وہاں پر بھی اپنی برتری ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کو مجلس میں آ کر ایک ہی دفعہ تمام لوگوں کو سلام کرنا چاہیے تھا، مجھے خاص نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کی عاجزی تھی۔ ایسے ہی حکمران جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی ایسے حکمران عطا فرمائیں جو عدل و انصاف کرنے والے، عاجزی اور انکساری والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا